Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. مدینہ منورہ جانے کے بعد ابھی ایک ہی سال گزرا ہے کہ جنگ بدر. یہ جنگ بدر کیسی جنگ ہے؟ کس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ کتنے آئے ہیں؟ بدر کا فاصلہ مدینے سے لگ بھگ 100 میل کا ہے. 100 میل دور ہے مدینے سے. وہاں کون لوگ آئے ہیں؟ باہر کے کچھ لوگ آئے ہیں؟ غیر ملکی آئے ہیں؟ نہیں، وہی لوگ آئے ہیں جن کے بھائی، جن کے رشتہ دار ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے مدینے آ گئے تھے. اور یہی نہیں بلکہ لگ بھگ 1000 آدمی جمع ہے، 950 قریب. اور وہ سب سامان جنگ کا اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، سب کھائے پیے لوگ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی اور آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صرف خوش ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارا سر کاٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ کاٹ سکتے. اور اس وقت وہاں پر 313 ایسے نفوس قدسیہ جمع ہوئے کہ جن کے لیے اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کے اوپر پوری دنیا کا مدار ہے. یہ 313 اگر مٹ گئے تو چاند بھی نہیں نکلے گا، سورج بھی نہیں نکلے گا. یہ 313 ایسے ہیں جن سے دنیا ختم ہو جائے گی اگر یہ مٹ جائیں گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بھوکے پیاسے لوگوں کو لے کر روزے کی حالت میں میدان بدر پہنچے، جلجلاتی دوپہر میں جہاں کا ریت جو ہے وہ آگ سے زیادہ گرم، اور وہاں پہنچنے کے بعد رات ہوئی. اب صبح جنگ ہوگی، صبح لڑائی ہوگی. حضرت اللہ کے سامنے گر گڑا رہے، ساری رات دعا کر رہے ہیں. اور دعا بھی عجیب و غریب ہے. یوں عرض کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہم ان شئت لن تعبد، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت مٹ جائے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت بند ہو جائے. کیا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے بند ہو جانے کا؟ اگر اللہ کا نام مٹ گیا، اللہ کی عبادت مٹ گئی، اللہ پاک کی قسم نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا. پوری دنیا ختم ہو جائے گی. اور مورخین نے اس کو کس طرح نقل کیا ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ لوگ مٹ گئے تو تیری زمین کے اوپر کبھی آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، آپ کی عبادت نہیں ہوگی. جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ. اللہ کی نصرت ہوئی اور اس نصرت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا. کیا فرمایا گیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی ہے، بدر کے نام کے ساتھ ساتھ، کہ یہ لڑائی، یہ جنگ ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی نصرت صاف نظر آئی اور فرشتے اس میں اترے اور وہ صحابہ کی جماعت میں صحابی بن کے شریک ہوئے. نوٹ کیجئے اس بات کو کہ فرشتے آئے، کس کی طرف آئے؟ کہاں آئے؟ صحابہ کی جماعت میں آئے. صحابہ والا لباس پہنے ہوئے ہیں. اور کیا فرمایا؟ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ.
کہ 5000 فرشتے، 3000 فرشتے. معلوم یہ ہوا کہ کثرت کو دکھانے کے لیے، ورنہ ایک فرشتہ پورا بدر کے تختے کو الٹ دیتا. صحابہ کی جماعت کے کثرت کا سبب بنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. اور یہ بھی دیکھا بعض مجاہدین نے اس وقت کہ کھڑے ہوئے ہیں حضور کا دشمن سامنے ہے، اس کے گردن صاف مارنے والا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں قرآن کے نقطہ نظر سے، حدیث کے نقطہ نظر سے بدر سے آگے بڑھی ہوئی کوئی لڑائی نہیں، چاہے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی، چاہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی، چاہے حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو، چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. بدر جو ہے وہ بہت بڑی لڑائی ایسے، اور منٹوں سیکنڈوں میں سارا معاملہ ہو گیا. اور کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدر کے شرکاء کے لیے معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ فرمایا ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم سے تمہارا جو جی چاہے کرو. یہ کیوں کہا جو جی چاہے کرو؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نیکی کے علاوہ کریں گے کیا؟ یہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اعملوا ما شئتم. لہذا بدر کی لڑائی اسلام میں سب سے بڑی ہے. اور پھر اس کے بعد حضور کے زمانے میں جو غزوات ہوئے. Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.